الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کی تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المذکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، نصیحت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی مسلمان کے لیے مناسب نہیں کہ اس کے پاس کوئی قابل وصیت چیز ہو اور وہ وصیت لکھے بغیر 2 راتیں گزار لے۔ ناظرین، آج کا پروگرام میں آپ سے دست بستہ گزارش کروں گا، جہاں جہاں اس وقت آپ ٹیلی ویژن اسکرینز کے سامنے موجود ہیں نا، آپ نے کہیں اور نہیں جانا، پورے پروگرام میں آج آپ نے ہمارے ساتھ ضرور رہنا ہے۔ اتنا انٹرسٹنگ پروگرام ہے اور اتنا انفارمیٹیو پروگرام ہے ناظرین کہ جب میں اس موضوع کی یعنی وصیت کے احکام و مسائل کے حوالے سے تیاری کر رہا تھا، آپ یقین مانیے میں انگشت بدندہ رہ گیا، یعنی میرے سامنے ایک بالکل نئی ونڈو کھل گئی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ بہت سی چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں آپ کے ذہن میں ہوتی ہیں، بہت سی باتیں جو آپ کی نگاہوں سے گزرتی ہیں، لیکن آپ اس کو صحیح طرح سے فوکس نہیں کر رہے ہوتے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں اور ان ڈیپتھ جا کے پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے صاحب کہ اس کے پیچھے تو ونڈوز در ونڈوز کھلتی چلی جا رہی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑا خیر کا سامان اس معاملے کے اندر رکھا ہے جس موضوع پہ آج ہم بات کر رہے ہیں، یعنی وصیت کے احکام و مسائل کے اوپر۔ آپ ذرا ایزیوم کیجئے، بلکہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا میں اس وقت جہاں جہاں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں ایک رینڈم سا سوال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ کیا آپ نے اپنی وصیت کر لی ہے؟ میرا خیال ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ 1000 لوگوں میں سے شاید کوئی ایک کہے گا کہ ہاں میں نے اپنی وصیت کر لی ہے، تو اس میں بھی آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس نے وصیت کیا کی۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے مال کا 1/3 حصہ جو ہے اس کے بارے میں وصیت کر دیا کرتے ہیں، صاحب کہ یہ مثال کے طور پہ میرے جو کلوز ریلیٹیوز ہیں جن کی وراثت نہیں بنتی، ان کو جو ہے وہ تقسیم کر دیا جائے، ان کی مدد کر دی جائے، کیونکہ وہ بیچارے اس قابل نہیں ہیں کہ وہ کھڑے ہو سکیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے پوتے پوتیوں کے بارے میں وصیت کر دیا کرتے ہیں، یا بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی وصیت صرف اتنی ہوتی ہے کہ میرا نماز جنازہ جو ہے وہ شخص ادا کرے گا اور میری جو تدفین ہوگی وہ اس جگہ پر ہوگی، یا بہت اگر ہوا تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں صاحب کہ میرے اوپر فلاں فلاں جو ہے وہ قرضہ ہے، اس قرضے کو جو ہے وہ میری اولادیں اتار دیں۔ میرا خیال یہ میکسیمم لیول ہوا کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے وصیت کے معاملے میں جب میں پڑھا تھا، آپ یقین مانیے میں تو حیران ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا کریم اور کتنا رحیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے ایسے ایسے ٹولز اور ایسے ایسے راستے عطا کیے ہیں کہ انسان جب اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، ویسے تو ظاہر ہے کسی کو نہیں پتا کہ کس وقت موت آ جائے، ان سانسوں کی ڈوروں کا کچھ نہیں معلوم، لہٰذا جانے سے پہلے، اب جانے سے پہلے کب، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب، یعنی کیونکہ معلوم ہی نہیں ہے نا کہ صاحب جانا کب ہے، لہٰذا اب جب انسان وصیت لکھنا شروع کرے تو ذرا تصور کرے کہ وصیت کے اندر جب انسان، ابھی میں اس موضوع کی بات نہیں کر رہا کہ جہاں پر مالی وصیت کی بات ہے، میں صرف اور صرف ایک اسپیسیفک موضوع پہ بات کر رہا ہوں کہ جس میں انسان اپنے گھر والوں کو وصیت کر جائے، اپنی اولادوں کو وصیت کر جائے، اور ان کو یہ تنبیہ کر جائے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ وحدہ لا شریک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا عشق کرنا، اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر عشق کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر کسی قسم کا کوئی بھی کمپرومائز مت کرنا، یہ تمہارے ایمان کی ریڈ لائن ہونی چاہیے۔ فرض کیجئے کہ وصیت اس انداز سے وہ لکھے کہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ محبت کا بے انتہا اس میں اظہار ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بے انتہا عشق کا اظہار ہو، معاملات زندگی کو کیسے دیکھنا ہے، لین دین کے اندر کہیں بھی حلال اور حرام جو ہے وہ اس کو پورا ایک پیرامیٹر جو ہے وہ سامنے ہونا چاہیے کہ میں نے کیا ڈونٹس کے ایریاز ہیں اور کیا ڈوز کے ایریاز ہیں ان کا خیال رکھنا ہے، لوگوں کے ساتھ کس طرح سے ملنا جلنا ہے، یعنی صلہ رحمی کتنی کرنی ہے، لوگوں پر شفقت کتنی کرنی ہے، لوگوں سے پیار کتنا کرنا ہے، زندگی میں اگر کوئی تکلیف آ جائے تو اللہ کی ذات سے جو ہے شکوہ نہیں کرنا، یعنی صبر اور تحمل کے ساتھ چلنا ہے، 5 وقت نمازوں کی پابندی کرنی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، روزوں کا اہتمام کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی دین دنیا قبر و آخرت کی بھلائی کے لیے جو ہے ہر وقت
التجا کرنی ہے. یعنی اگر آپ اس انداز سے وصیت لکھنا شروع کریں, آپ ذرا سوچیں ایک لمحے کے لیے کہ اس وقت آپ بیٹھے ہیں اور اگلے لمحے بس آپ کا قلم بھی چلنا شروع ہو جائے اس پروگرام کو دیکھتے دیکھتے, اور ایک آپ وصیت مینٹین کریں, اور پھر اس میں ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کہیں کہ میرا جو مال ہے اس مال میں سے یہ مسجد جو ہے تعمیر کر دی جائے, یہ یتیم خانہ تعمیر کر دیا جائے, یہ خیر کا کام کر دیا جائے, یہ صدقہ جاریہ کر دیا جائے. تو آپ سوچئے کہ جب آپ قبر میں جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے انوار اس قبر کے اندر داخل کرے گا. آپ جب حشر میں کھڑے کیے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اولادوں کو آپ کا کتنا بہترین حوالہ بنائے گا, کیونکہ آپ نے ہر سیکٹر پہ جا کے وصیت کر دی ہے اور اللہ کے سپرد کر کے آپ گئے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی امان ہے اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنا کرم کرے گا. وصیت کی جو شرعی حیثیت ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں, یہاں سے آغاز فرمائیے. بہت شکریہ جنید بھائی. آج کا موضوع کئی اعتبار سے بہت اہم ہے. ایک اس اعتبار سے بھی کہ دیکھیے یوں تو ایسے لگتا ہے کہ ہماری ساری زندگی ہی غفلتوں کا شکار ہو گئی ہے, مگر یہ جو ایریا ہے وصیت کا, اس کے بارے میں جب ہم قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی تعلیمات کو پڑھتے ہیں تو یہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو ہماری زندگیوں میں سے یکسر ہی نظر انداز کیا جانے والا ایک موضوع بن گیا ہے. سوائے چند گوشے رہ گئے ہیں وصیت کے لفظ کی حد تک بھی, اور چند چیزوں کی وصیت شاید ہمارے ہاں معروف رہ گئی ہے, لیکن یہ جتنا بڑا سبجیکٹ ہے اور جتنا بڑا اس کے اندر جتنی وسعت ہے, اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو ہماری عملی زندگی اس کی آئینہ داری نہیں کرتی ہے. تو اچھا ہوا کہ اس پروگرام کے ذریعے سے ہمارے اپنے لیے بھی تذکیر ہے اور ہمارے سننے والوں کے لیے بھی تذکیر ہے کہ ہم دین کی ان تعلیمات کے اوپر غور و فکر کریں. دیکھیے وصیت جو ہے, سب سے پہلی بات تو یہ کہ خود قرآن مجید نے اس کا تذکرہ فرمایا, آقا علیہ السلام نے اپنی احادیث مبارکہ میں کثرت کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا, اور ہمارے ائمہ اکابرین اس کے اوپر عمل کرتے چلے آئے ہیں, اور ان کی کتب میں, ان کے اقوال میں, ان کی سوانح کے اندر ہمیں ان چیزوں کا ذکر ملتا ہے کہ وہ کس قدر اہتمام کے ساتھ وصیت کیا کرتے تھے. ابن قدامہ حنبلی وہ فرماتے ہیں کہ اس پر امت کا اجماع ہے کہ وصیت کرنا مشروع ہے, شریعت کے اندر جائز ہے. اب اس کے جو درجے بندی ہے وہ پھر حسب حال ہے. وصیت کرنے والے کے اعتبار سے بھی اس کا حکم بدلتا ہے, اور جن کے لیے یا جس مال میں وصیت مقصود ہے یا جن افراد کے لیے وصیت مقصود ہے ان کے اعتبار سے بھی اس کے احکام بدلتے ہیں, جس کا بھی ہم تذکرہ کرتے ہیں. قرآن مجید کے اندر سورہ البقرہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت, جب تم میں سے کسی کے اوپر موت آ جائے تو تمہارے اوپر یہ لکھ دیا گیا ہے, اگر اس نے مال چھوڑا ہے لکھ دیا گیا ہے اس پر کہ وہ وصیت کرے, اور وصیت والدین کے لیے کرے, قریبی رشتہ داروں کے لیے کرے, معروف طریقے کے ساتھ کرے. اور اس کے بعد فرمایا حقاً علی المتقین, یہ صاحبان تقوی کے اوپر حق بنتا ہے کہ وہ ایسا کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں حکم دیا. اچھا, جو وصیت ورثاء کے حق میں ہے اس کی تفصیلات ابھی ہم ذکر کریں گے اس پروگرام کے اندر. تو جب تک ورثاء کے تفصیلی احکامات نازل نہیں ہوئے تھے تو لہٰذا وصیت کرنا بہت اہم تھا, کیونکہ پھر ورثاء کے حصے بھی واضح نہیں تھے, تو لہٰذا وہ ایسے بلائنڈلی سب چیزوں کو چھوڑ کر جانا یہ اسلام کی ان حکمتوں کے خلاف تھا کہ وہ ہمیں لمحہ لمحہ اپنی زندگی کی منصوبہ بندی کرنے کی تلقین کرتا ہے. یعنی یہ وراثت کے احکامات کے آنے سے پہلے عرب معاشرے کے اندر یہ رواج تھا کہ وراثت کے معاملات کی وصیت کیا کرتے تھے, اور قرآن نے اس کی تاکید بھی کی. اور پھر جب وراثت کے احکامات آ گئے پھر بھی یہ حکم باقی ہے. اچھا, مگر یہ کہ ورثاء کے لیے کہاں کہاں کرنی ہے کہاں نہیں کرنی اس کی تفصیلات ہیں, اس کا ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ. اچھا, دوسرا یہ کہ قرآن مجید نے سورہ النساء کے اندر جہاں ورثاء کے حصے بیان فرمائے اس میں کم و بیش آپ دیکھیں تو مثلا ایک مقام پر آیا من بعد وصیۃ یوصی بہا, یہ ورثاء کے حق ہیں یہ بعد اس کے کہ جو اس نے وصیت کی تھی اس کو پورا کرنے کے بعد. تو اس کا مطلب ہے کہ ورثاء کے حقوق کا تذکرہ ہو جانے کے بعد بھی وصیت کا حکم اسی طرح کنٹینیو ہے, وہ چل رہا ہے, اس لیے قرآن مجید اسے بیان کر رہا ہے. دوسرے مقام پر فرمایا من بعد وصیۃ توصون بہا, بعد اس وصیت کی ادائیگی کے اور پورا کرنے کے جو تم کرتے ہو.
پھر ایک مقام پر فرمایا من بعد وصیت یوصی بہا او دین، بعد اس وصیت کے پورا کرنے کے جو کی جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وصیت کا تذکرہ، اور پھر اسی آیت میں آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وصیۃ من اللہ، یہ تمہیں اللہ کی طرف سے وصیت ہے، اللہ اکبر، کہ تم وصیت کرو اور ورثاء کے حق بھی ادا کرو اور وصیت کو بھی پورا کرو۔ تو لہٰذا جب ہم وصیت کے لفظ کو دیکھتے ہیں تو قرآن مجید کے اندر ہمیں اس اہمیت کے ساتھ اور اس سگنیفیکنس کے ساتھ اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں، جن میں سے ایک روایت آپ نے خود بیان کی اپنے انٹرو کے اندر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ صحابہ کرام کو فرمایا کہ کوئی شخص بھی اس حال میں نہ رہے کہ اس نے اپنی وصیت نہ لکھی ہو اور اپنی وصیت نہ کی ہو۔ اچھا، اس کی حکمتوں میں سے دو چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ دیکھیے، وصیت سے ایک تو موت کی تذکیر وابستہ ہے۔ ویری گڈ۔ جو شخص وصیت کرتا ہے، وصیت لکھتا ہے، وصیت کی فکر میں ہے یا وصیت کی سوچ بچار کرتا ہے، اس کا مطلب ہے اس نے اپنی موت کو یاد رکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو موت کی تذکیر کا اور وصیت کا، اس کا آپس میں بہت گہرا تعلق، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنا سامان باندھا ہوا ہے اور وہ آخرت کا بلیور بھی ہے، بلیور بھی ہے، وہ آخرت کا بلیور بھی ہے، اسے یہ بھی یقین ہے کہ موت کسی وقت آ سکتی ہے، ضروری نہیں کہ مجھے اس کی پہلے سے منصوبہ بندی کرنے کا موقع ملے، موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ لہٰذا تو ایک تو اس کا تذکیر موت اور ذکر موت کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ دوسرا، اس میں دیکھیے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو ہمیں لمحے لمحے کی منصوبہ بندی سکھاتا ہے۔ ویری گڈ۔ اور دیکھیے، یہ اسلام کا ہی حسن ہے کہ زندگی کا بھی نظم اور منصوبہ بندی سکھایا، امیزنگ، مرنے کا بھی سکھایا اور مرنے کے بعد کا نظم اور منصوبہ بندی بھی سکھایا، اور یہ اس کی کریمی بھی ہے، اور یہ اس میں، اور یہ شان کریمی، اور یہ اس اعتبار سے بھی دیکھیں کہ یہ بھی اسلام کا حسن ہے کہ اسلام کس قدر کلیئرٹی کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کا حکم دیتا ہے کہ واضحیت کے ساتھ رہو، بلائنڈنس کے ساتھ نہ رہو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری کچھ چیزیں طے نہ ہوں۔ اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو یوں پلان کرو کہ جو کچھ کمایا ہے اس کی بھی فکر ہے، خرچ کرنا ہے اس کی بھی فکر ہے، اور پھر آپ کے مرنے کے بعد اس کا کیا بنے گا اس کی فکر بھی لازم ہے۔ تو لہٰذا قرآن اور حدیث کی تعلیمات ایسی ہیں کہ ہمیں اس گوشے کو زندگی سے کسی طور پر بھی نظر انداز نہیں کرنا۔ کیا کہنا، بہت زبردست آپ نے اس وقت جو ہے نا بڑی ایک رچاؤ کے ساتھ ایک پورا اوور ویو دیا ہے۔ حضور والا یہ بتائیے کہ چونکہ ظاہر اس موضوع میں تنوع بہت ہے اور اس میں وصیت میں ویریشنز بہت ہیں، تو ایک تو یہ کہ وصیت کن کن امور کی جا سکتی ہے، پہلا تو میرا خیال ہے سوال یہ بنتا ہے، اور جو ظاہر ہے جو شخص چلا گیا یا جو خاتون چلی گئیں، اب لواحقین جو ہیں ان پر وصیت عمل کرنا، جو اس پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے، یہ ذرا آپ بتائیے۔ اور ایک جو بڑی اہم ترین بات ہے وہ یہ کہ لیٹ سپوز میں آج اس دنیا سے چلا جاتا ہوں یا کوئی مسٹر ایکس اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو ورثہ جو اگر اس پر عمل نہ کریں وصیت کے اوپر تو کیا ہوگا؟ یعنی وصیت کو وہ تبدیل کر دیں یا جو کچھ اس نے لکھا ہے اس کو فار گرانٹیڈ لے لیں، کیا حکم اس پہ آئے گا؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب، بہت اہم گفتگو جاری ہے جس کا فکر آخرت سے بھی تعلق ہے، اور جیسے ابھی کہا گیا کہ جو شخص وصیت کر لیتا ہے تو وہ اسی طرح جیسے دنیا سے ہاتھ جھاڑ چکا ہے اور ہر وقت وہ اپنے سفر کے لیے تیار ہے، بیگیج باندھ لیا جی ہاں۔ مجھے وہ حدیث پاک یاد آتی ہے کہ سرکار دو عالم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میری اور دنیا کی مثال اس طرح ہے عابر سبیل اور مسافر کی طرح، جس نے ایک درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کیا اور پھر وہ اٹھ کے چل دیا۔ اور یہ جو ایک کنسیپٹ حضور نے فکر آخرت کا دیا کہ ہر وقت تیار رہو، مستعد رہو اللہ کی ملاقات کے لیے، تو اب کن کن کو وصیت کی جا سکتی ہے اگر ہم اس کی طرف آئیں، کس کس چیز کی جا سکتی ہے، کن امور کی جا سکتی ہے؟ تو اس میں دو چیزوں کا فقہا نے ذکر کیا قرآن و سنت کی روشنی میں۔ ایک ہے کہ آپ مال کی وصیت کریں یا آپ اعمال کی وصیت کریں، مال اور اعمال۔ اب مال میں کون کون سی وصیت ہو سکتی ہے؟ تو اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ آپ مال کے اندر حقوق جو ہیں، مثلاً آپ ایک شخص جو ہے وہ اس کے اوپر قرض رہ گیا کسی کا اور وہ جانے لگا، تو اب اس کے اوپر یہ فقہا نے وصیت واجبہ میں شامل کیا ہے کہ وہ وصیت کر کے جائے کہ میرا یہ قرض رہتا ہے، اور اس کے بارے میں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا جنازہ اس وقت تک ادا نہ کیا جائے جب تک کہ وہ مقروض ہے اور اس کے قرض کی ادائیگی کا اہتمام نہیں ہوتا۔ یہاں ذرا رکیں اور ایک جملے کے اندر وضاحت کر دیں۔ آپ نے اب ظاہر یہ میتوں میں آنا جانا رہتا ہے تو بہت سی جگہوں پہ ہم نے دیکھا کہ ایک دم میت کے سرانے جو کھڑے ہو کر ایک شخص اناؤنسمنٹ کرتا ہے ان پر کوئی قرض ہے تو ہم سے رابطہ کر لیں،
لیں ہاں جی تو یہ اناؤنسمنٹ کی ضرورت اس وقت محسوس ہوتی ہے نا کہ جب وصیت نہیں ہے. ہاں ہے نا, بالکل وصیت ہوتی تو اناؤنسمنٹ کی ضرورت نہیں, اس کی ضرورت نہیں ہوگی, اس کا اہتمام پہلے سے ہو چکا ہوگا. اور یہ بہت اہم چیز ہے کیونکہ اس پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو دفعہ ایسے ہوا کہ صحابہ کرام وہ تیار تھا جنازہ اور حضور نے جنازہ نہیں پڑھایا اس وجہ سے کہ قضیہ تربیت کرنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے. دوسرا یہ ہے کہ امانت تھی اور اس امانت کو وہ صحیح طریقے سے نہ, تو یہ بھی وصیت واجبہ میں سے ہے کہ وہ وصیت کر کے جائے کہ میرے اوپر یہ امانت تھی اور میں یہ ادا نہیں کر سکا, یہ ادا کی جائے. ٹھیک ہے. اسی طرح غیر وارث, یہ بھی جیسے ابھی دو حکمتوں کا انہوں نے ذکر کیا, تو یہ بھی چیز ہے جس کی وصیت کی جانی چاہیے اور کی جا سکتی ہے کہ ایک آدمی کو پتہ ہے کہ میری وراثت میں سے فلاں فلاں کو حصہ آ جائے گا, لیکن میرے ہی رشتہ داروں میں سے فلاں فلاں شخص بھی ہیں لیکن ان کو وراثت میری میں حصہ نہیں ملے گا, لیکن وہ زیادہ مستحق ہیں اور ان کو کچھ ملنا چاہیے. تو اب یہاں بھی شریعت نے اس کو ایک ڈومین دے دی کہ تم اگر ان کو اپنی طرف سے زندگی میں خود کچھ لکھ کے دے جاؤ اور اس کو پھر طے کر دیا کہ وہ اپنے مال کے 1/3 حصے میں تم کر سکتے ہو, اس سے زیادہ تم نہیں جا سکتے تاکہ جو ورثاء ہیں وہ متاثر نہ ہوں. یعنی 1/3 یعنی 1/3 سے مراد کیا ہوا؟ تیسرا حصہ 1/3 جو ہے اس کے اندر وہ اس کو خاص طور پہ کوئی حق دینا چاہے کسی کو, مثال کے طور پہ کہ اس کے بیٹے ہیں اور اس کو پتا ہے کہ میرے بھائی کو اتنا حصہ وراثت میں نہیں مل رہا, تھوڑا مل رہا ہے, وہ اس کے بھائی کے حالات کی وجہ سے اپنے بھائی کو کچھ زیادہ دینا چاہتا ہے تو وہ وصیت کے طور پہ دے سکتا ہے. اس کے بیٹے فوت ہو چکے ہیں اور اس کے پوتے اور پوتیاں موجود ہیں اور اس کو وراثت میں سے پوتے اور پوتیوں کو حصہ نہیں جائے گا زیادہ, تو اب یہاں پہ وہ پوتے اور پوتیوں کے لیے خصوصی طور پہ کچھ وصیت کے ذریعے ان کو نواز سکتا ہے اور وہ بھی 1/3 کے اندر رہتے ہوئے. اور پھر اس کے بعد فار دا سیک آف کلیئرٹی, مطلب بات یہ ہے کہ جو وراثت کا رقم بنتی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے معین کی ہوئی ہے, وہ معین کی ہوئی, ٹھیک, اس میں آپ ترمیم نہیں کر سکتے, وہ تو حصے بنے ہوئے ہیں جی, ان میں آپ کسی طرح کی ترمیم نہیں کر سکتے. اوکے, ہاں جی. اور اس کے بعد 1/3 جو ہے ہاں وہ آپ یعنی یا یوں کہہ لیجئے کہ ٹوٹالٹی میں سے 1/3 آپ نکالیں گے. ہاں جی. دین اس کے بعد جتنا بھی ہوگا وراثت میں پروپورشنلی جیسا احکامات اس کے مطابق. وہ تو ابھی آپ نے آیت سنی من بعد وصیت یوصی بہا او دین جی. اس کے بعد اعمال کے اندر دو چیزوں کی وصیت جو ہے وہ ہوتی ہے, ایک کہ مرنے کے بعد کچھ بند اعمال کی وصیت کر جائے کہ میرے پیسے میں سے فلان جگہ پہ مسجد بنوا دینا, مدرسے کو دے دینا, یا یتیموں کے یتیم خانے میں دے دینا, یا ان چیزوں میں, یہ بھی اس کے اندر اس کا حق ہے کہ وہ وصیت کرے. اسی طرح ایک ایسی وصیت ہے جس میں مال کا کوئی ذکر نہیں ہے, وہ جیسے آپ نے انٹرو میں بھی بڑا خوبصورت ذکر کیا, اور وہ سب سے افضل ترین وصیت ہے, اور وہ ہے عقائد کی اصلاح کی وصیت. وہ انبیاء کی سنت ہے, وہ انبیاء کی وصیت ہے, وہ انبیاء کی سنت ہے, اور وہ قرآن نے بار بار اس کا ذکر کیا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا, کہ جب تک میں زندہ رہوں مجھے وصیت کی گئی ہے کہ نماز کی پابندی کروں, زکوٰۃ ادا کرتا رہوں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وصال کا وقت آیا اور وہ ساری چیزیں وہاں پہ موجود ہیں, تو یہ بھی وصیت کی ایک قسم ہے جس کو یہاں پہ ذکر کیا گیا. اچھا, ورثہ آپ فرض کیجئے کہ اگر اس پر عمل نہ کریں, ہاں تبدیل کر, بالکل, میں اس پہ جنید صاحب قرآن پاک کی آیت ہی عرض کر دیتا ہوں. اللہ رب العزت نے بالکل کیٹیگوریکلی ارشاد فرما دیا فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. فرمایا جس نے وصیت کا علم ہوتے ہوئے اس میں کوئی تبدیلی کی, اس کو بدل دیا, اس کے اندر تحریف کی اور وصیت کے اوپر عمل نہ کیا, تو فرمایا اس کا وبال اس کی جان پہ ہوگا اور اس کو اس کا حساب دینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. اور ایک اور جگہ آگے جا کے اگلی آیت میں فرمایا فَمَنْ خَافَ مِن مُوسٍ جَنَفًا او اسمن فاصلح بینہم فلا اسم علیہ ان اللہ غفور الرحیم. کہ ایک آدمی جو ہے اس کو پتہ چل گیا کہ اس بندے نے جو وصیت کیا اس میں یہ سکم رہ گیا ہے, اس میں یہ کمزوری رہ گئی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اصلاح کا کردار ادا کرتے ہوئے اس کی زندگی میں اسے بتائے کہ یہ تیری جو وصیت ہے یہ شریعت کے دائرے کے مطابق نہیں ہے, اس کو اس طرح ٹھیک کر لو, درست کر لو. تو یہ پورے کا پورے آداب وصیت ہیں جو قرآن نے ذکر, یعنی اس کا تو بہترین پھر وہی ہے نا, بہترین وے آؤٹ یہ ہے کہ آپ علماء کے ساتھ اپنا رابطہ رکھیں اور وصیت کرتے وقت آپ جو اس کی تحریر جو ہے اس کو مینٹین کر لیں. لیکن ایک جب بڑا امپورٹنٹ کوشچن علامہ صاحب اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اٹھتا ہے, اور پھر اس کے بعد ذرا تھوڑا سا میں اس کو تھوڑا ڈیبیٹ کو اور ذرا کھولتے ہیں کہ میں نے جیسا کہ ابتدا میں کہا کہ ہمارے ہاں جو جب میری اپنی میں مطلب غلط ہوں لیکن میری اپنی جو نالج ہے جہاں تک میرا مشاہدہ ہے, نارملی ہوتا یہ ہے صاحب کہ میری جنازہ کس نے ادا کرنا ہے یا میری تدفین کہاں پر ہونی ہے. ایک سوال میرے ذہن میں پیدا ہوتا ہے, ایک شخص لاہور میں انتقال کر جاتا ہے یا کسی اور جگہ پہ انتقال کر جاتا ہے اور اس فرض کیجئے کہ وہ بائی برتھ کراچی کا یا فیصل آباد کا ہے یا وہ ملتان کا ہے یا اسلام آباد کا ہے, وہ کہتا ہے جو میرا مطلب جہاں میں پیدا ہوا ہوں میری مطلب تدفین وہیں ہونی چاہیے, تو اس صورت میں تو بڑا امتحان آ جائے گا. پہلے تو ذرا ایک دو جملوں میں یہ بات بتائیے پھر بات آگے بڑھاتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تدفین کے حوالے سے کوئی بھی شخص وصیت نہیں کر سکتا. اگر وہ وصیت کر بھی لے تو ورثاء کے اوپر اس وصیت کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ تدفین کے معاملے میں سنت یہ ہے کہ جہاں وہ فوت ہوا ہے وہیں اس کو دفنا دیا جائے. نہیں، ہمارے یہاں بہت سی جگہوں پر بھئی مجھے تو میری والدہ کے قدموں میں دفن کرنا، میرے والد کے قدموں میں دفن کرنا. اب اصل میں جو تدفین ہے یہ ورثاء کے ذمے ہے اور انہی کا حق ہے کہ ان کے لیے جو آسانی ہو وہ اسی کو اپنائیں. اب مثال کے طور پر ایک شخص نے یہ وصیت کر دی کہ مجھے میری ماں کے قدموں میں دفنانا، اور اس کی موت مدینے میں ہوئی ہے، تو مدینہ اب اس کو مدینے سے ماں کے قدموں میں کہاں لائیں گے؟ اور اسی طریقے ماں کی قبر کے قدموں میں قبریں بن چکی ہیں تو وہاں کیسے دفنائیں گے؟ اسی طریقے سے اس کی جو ہے نا وہ میت وہ دوسرے شہر میں ہے اور ماں کی جو قبر ہے وہ دوسرے شہر میں ہے، تو اس طریقے سے اس کو سفر نہیں کروایا. میں نے سوال کیوں اٹھایا جو ابھی آپ نے بات فرمائی نا ڈاکٹر صاحب نے کہ جی اگر آپ عمل نہیں کرتے تو آپ گناہگار ہوں گے، آپ کی پکڑ ہوگی، تو کیا اس معاملے میں پکڑ ہوگی؟ اب جہاں گناہگار ہونے کا معاملہ ہے وہ واجب وصیت کو پورا نہ کرنے پر گناہگار ہوں گے. اگر وہ وصیت ہی مکروہ کر دیتا ہے تو اس کو تو پورا ہی نہیں کیا جائے گا. اسی طریقے سے وہ وصیت مستحب کرتا ہے تو مستحب کو پورا کرنا نہ کرنا جو ہے وہ ورثاء کے اوپر جو ہے نا اجازت ہے. مباح وصیت کرتا ہے اس پہ بھی اس کو اجازت ہے کہ وہ اس کو پورا کرے یا نہ کرے. تو اس لیے پہلے تو علم ہونا بہت ضروری ہے کہ مجھے وصیت کے احکام قرآن نے کیا بیان. مفتی صاحب، جو ایک فرق ہے وصیت اور ایک ہبہ کے درمیان، بہت سے پیرنٹ دیکھے گئے ہیں کہ وہ اپنے قلبی میلان کی وجہ سے یا ضرورت کی وجہ سے کہ بچہ اگر فرض کیجئے کہ مطلب فائنینشلی اسٹیبل نہیں ہے یا وہ اتنا مضبوط نہیں ہے، اسے گفٹ کر دیا کرتے ہیں اور اس کو مطلب ایک سپورٹ کر دیا کرتے ہیں. تو وصیت میں اور ہبہ میں کیا فرق ہے، تو یہ بتائیے. دوسری بات یہ کہ کیا ورثاء کے لیے خاص طور پہ وصیت کی جا سکتی ہے، یہ بھی ذرا بتائیے، کیونکہ تقسیم تو ظاہر ہے مطلب شریعت کے پروپورشنلی مطلب ہو رہا ہے وہ، لیکن کیا اضافی طور پہ کسی کو مطلب جو وارث کو جو وہ دیا جا سکتا ہے؟ اور پھر اگین وہی بات کہ ورثاء کے لیے وصیت کی پھر کیا اہمیت ہوگی، ذرا یہ بھی بتائیے. جی بہت اہم سوالات ہیں. دیکھیے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وصیت اور ہبہ میں کیا فرق ہے، تو سادہ سا فرق تو یہی ہے کہ ہبہ کا تعلق انسان کی اپنی زندگی سے ہے، ٹھیک ہے، اور وصیت کا تعلق ان امور سے ہے جو اس کے فوت ہو جانے کے بعد نافذ العمل ہوتے ہیں. ان چیزوں میں نصیحت ہوتی ہے، وصیت ہوتی ہے. اچھا، یہ بعض اوقات لوگ اس کی کلیئرٹی سے محروم ہوتے ہیں، اس وجہ سے کنفیوز رہتے ہیں. ہبہ یہ ہے کہ کسی آدمی نے اپنی زندگی کے اندر اپنے مال میں سے، جائیداد میں سے کوئی شے کسی کو دے دی. اب دے دی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اناؤنس کی، اسے دے دینی چاہیے تاکہ وہ جس کے لیے اعلان کر رہا ہے، جس کو دے رہا ہے، جس کو ہبہ کر رہا ہے، اس کی ملکیت اور اس کا تصرف قائم ہو جائے، اس کے قبضے میں آ جائے، اس کی اونرشپ میں آ جائے، اس کے تصرف میں آ جائے. یعنی اناؤنس کر کے دے. ہاں، یعنی اناؤنس کرنے کے بعد اس کے ہینڈ اوور بھی کرے. ہینڈ اوور بھی کر دے. یہ نہیں ہے کہ بھی اعلان کر رکھا ہے. وہ جو اعلان ہے اگر اس اعلان کے ساتھ ہی وہ شخص فوت ہو جاتا ہے تو وہ تو پھر وصیت کے زمرے میں، مطلب میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو دے دوں، کہ وہ ٹیکنیکلی تو وہ وصیت میں چلا جائے گا نا. لہٰذا اس کو ڈیفرینشیٹ کرنا ضروری ہے. اچھا، کئی چیزیں ایسی سننے میں آتی ہیں کہ جی میرے ابا حضور نے یہ کہا تھا، یہ تو تمہارا ہے. ابا حضور نے کہا تھا، لہٰذا یہ انہوں نے کہا تھا، یہ تو تمہارا ہے، تو اب یہ مجھے ملنا چاہیے. اور اسی میں جھگڑا ہو جاتا ہے. اب اسی پہ جھگڑا ہو جاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ آپ کا ہے، اب سوال یہ ہے کہ کیا انہوں نے اس کی ملکیت ان کو منتقل کی، کیا اپنا تصرف ختم کر کے ان کے تصرف کے حوالے کیا اس کو، یا اسی طرح وہ چیز انہی کے پاس رہی، انہی کی ملکیت میں رہی، انہی کے تصرف میں رہی، انہی کے استعمال میں رہی. تو اگر انہی کے استعمال میں رہی اور آخر وقت تک اسی کا ہی تصرف اور ملکیت قائم رہا، یعنی ابا حضور جو ہے وہ صرف خون نہ بڑھاتے رہیں، وہ دے دیں. اور اس میں ایک آپ نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا، وہ یہ کہ آپ نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر علماء سے واسطہ رہنا چاہیے. اور حضرت نے اس میں ایک بات کی اس کے اندر کہ بھی علم سے بھی واسطہ رہنا چاہیے. یعنی ایک تو یہ بات ضروری ہے کہ ہم یہ جو جن مسائل کے اندر کنفیوز ہوتے ہیں اس کا حل تو علم کے اندر ہے. بالکل ٹھیک. اب نہ ہم خود علم حاصل کریں دین کا، شریعت نہ علم والوں کے پاس اور نہ علم والوں کے پاس جائیں، تو پھر صاف ظاہر ایسے جھگڑے بھی ہوں گے، پھر وہ ابہام بھی ہوں گے. پھر وہی ہوتا ہے ابا حضور نے کہا تھا. جی ابا حضور نے فرمایا تھا. تو ہبہ یہ ہے کہ اپنی زندگی میں کسی نے کسی کو کچھ دے دیا. اچھا،
تو وصیت کیا ہے کہ اس سے پہلے ایک اور بات، اچھا یہ جو ہبہ ہے یہ مجھے بتائیے کہ کیا اس میں کوئی کیٹیگرائزیشن ہے؟ اس کے اندر جو ابھی آیت مبارکہ کا تذکرہ ہوا تھا، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 121 ہے، اور یہ ڈاکٹر صاحب نے آیت مبارکہ پیش کی. اس میں اگر تو کوئی وصیت کرنے والا بدنیتی کی بنیاد پر ہبہ کر دیتا ہے، مثلا مرنے سے پہلے اس نے دیکھا کہ بھی یہ مال ہے، وہ کسی کو ورثاء میں سے پسند کرتا ہے، کسی کو پسند نہیں کرتا، اور اس نے کہا یہ جو ہے نا یہ میں اٹھا کے سارے کا سارا فلاں کو دینے لگا ہوں. اب زندگی میں چونکہ اسے ہبہ کرنے کا حق ہے، جب تک زندہ ہے، باحیات ہے، اپنے مال کا مالک ہے اور اپنے مال میں تصرف کر سکتا ہے، لہٰذا چونکہ اسے یہ رائٹ ہے، اب اس رائٹ کو وہ ایکسرسائز کرنے لگا ہے، اس پر عمل کرنے لگا ہے. اب اس میں اسے چاہیے تقوی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے. اگر تو کسی بدنیتی کی بنیاد پر کر رہا ہے تو غلط ہے. لہٰذا ایسے میں قرآن کہتا ہے کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ اپنا انفلوئنس استعمال کریں، اس کو جا کے سمجھائیں کہ بے شک آپ زندہ ہیں، آپ کر سکتے ہیں، آپ کو حق ہے، لیکن آپ ایسا نہ کریں. اس کے نتیجے میں آپ کی اولاد میں نفرتیں بڑھیں گی، ورثاء میں نفرتیں بڑھیں گی، جھگڑے بھی بڑھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، وہ ہبہ کرتے وقت کیا یہ شرط ہے کہ صرف اولادوں کو ہی ہبہ کر سکتا ہے یا باہر کسی کو بھی کر سکتا ہے؟ اچھا، اس میں جو ورثاء کی بات ہے، دوسرا سوال بھی اسی سے منسلک تھا کہ کیا ورثاء کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے؟ اسی میں یہ ہبہ کی چیز بھی آ جائے گی. دیکھیں وصیت جو ہے اس کا نہیں، وراثت اس کا جو دار و مدار ہے وہ قرابت کے اوپر ہے. الاقرب فالاقرب، جو زیادہ قریبی ہوگا وہ وارث ہوگا اور وہ حصہ پائے گا. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ضرورت کی بنیاد پر ان تمام کی زندگیوں میں بیلنس نہیں ہوتا، توازن نہیں ہوتا. ایک زیادہ ضرورت مند ہے، ایک کم ضرورت مند ہے، یا ایک کسی فقر میں، غربت میں اور تنگی میں مبتلا ہے، دوسرا خوشحال ہے. اگر ایسے میں کوئی اپنے ورثاء میں سے کسی کو بیلنس کرنے کے لیے وصیت کرتا ہے تو اس کی وصیت پر عمل ہوگا، مگر 1/3 سے زیادہ نہیں ہو سکتا. ورنہ تو آقا علیہ السلام نے حجت الوداع کے موقع پر، یہ حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ السلام نے فرما دیا تھا، ترمذی شریف کی روایت ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اب ورثاء کے حق مقرر کر دیے ہیں، لہٰذا ان کے حق میں اب وصیت نہ کریں، الا یہ کہ ضرورت جہاں دیکھے گا تو وہ اپنے حق کا استعمال کر سکتا ہے اجتہاد کی بنیاد پر. اس کا حدیث میں استثناء موجود. یعنی میں یہ سمجھا بات کو ایک جملے میں کہ اگر کسی وارث مطلب وراثت تقسیم ہو رہی ہے، اب باپ کو لگتا ہے یا مطلب کہ یہ جو بچہ ہے اس کو تھوڑا اگر اور زیادہ حق مل جائے تو یہ اسٹیبلش ہو جائے گا، تو وہ وصیت جو ہے، وہ جو 1/3 جو اس کی مطلب اختیار ہے اس کا، اس میں سے وہ اس کو مطلب وہ اگر ہبہ کر دے اپنی زندگی میں تو سوال ہی ختم ہو جائے گا. نہیں تو وصیت کرے تو وصیت کر سکتا ہے، لیکن ورثاء کے حق میں شریعت نے کیٹیگوریکلی منع کیا ہے، ضرورتوں کی بنیاد پر استثناء موجود. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے. امیزنگ پروگرام ناظرین، اور آئی ہوپ انشاءاللہ کہ جہاں جہاں اس وقت ہمیں دیکھا جا رہا ہوگا بہت سے لوگوں نے تو قلم اور کاغذ سامنے رکھ لیا ہوگا کہ میں نے آج سے وصیت کو لکھنا شروع کر دینا ہے. یہ ایک دفعہ نہیں لکھی جاتی، یہ ذہن میں رکھیے گا. اس کو آپ لکھتے رہیے اور اپڈیٹ کرتے رہیے اور پھر آپ دیکھیے انشاءاللہ آپ کو ایک قلبی سکون بھی ملنا شروع ہو جائے گا کہ صاحب یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے. آپ کتاب الشفا سکون قلب کا وظیفہ آپ کو بتلاتے ہیں کہ جو شخص ہر روز نماز فجر کے بعد ایک بار سورہ آل عمران پڑھنے کا معمول بناتا ہے تو اسے سکون قلب نصیب ہوتا ہے، ذہنی پریشانی دور ہوتی ہے اور رزق میں انشاءاللہ برکت ہوگی. حضرت امام حسین علیہ السلام کا قول مبارک ہے کہ جو شخص اپنی موت میں تاخیر چاہتا ہو اور چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے.